بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اقطع رجائی منک وانت انت الہی اذا لم اسألک فتؤتینی فمن ذا الذی اسألہ فیؤتینی الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجیب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما خلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل 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 فرجا قائم آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 14 کے خالق کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسنین کے نانا کی شان بہت بلند ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے مالک کا نام حلالی اور حرامی کی پہچان ہے۔ سارے بلند آواز سے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے آج کی یہ صف انتظار، صف معرفت، صف تہنیت اور اس پر حاضر موالیان حیدر کرار کے دلوں کے تخت پر مسرت نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطرق العنان مدبر الامور وارث اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنا قدم جما کے علم لگا کے کائنات کو یہ سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ کائنات کو یہ سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، زیادہ مجھے پڑھنا نہیں ہے اور یہ بات بھی میں کسی دلیل کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا بھی ایمان میرے ساتھ ملے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کر دیجیے گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی اگر وقت مل جائے تو علی کے نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، جس بادشاہ کے ناز اٹھاتا ہے کبریا۔ جو بندے ادب سننے کے عادی ہیں، جو بندے شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، وہ بندے میرے ساتھ ضرور بولیں گے۔ جس بادشاہ کے ناز اٹھاتا ہے کبریا، جس بادشاہ کے ناز اٹھاتا ہے کبریا، اس سے الجھ الجھ کے نہ خود کو یزید کر جاؤ۔ زمانے والوں کو میرا چیلنج ہے، بس ایک جنگ جو ہے علی کا پسر کے جو دشمن سے جنگ لڑتا ہے مقتل خرید کر، دشمن سے جنگ لڑتا ہے مقتل خرید کر۔ احرام توڑ کر چلا جو سیدہ کا لال۔ ہر بندے کو پتہ ہے مولا حج کرنے گئے تھے، حج نہیں پڑھا مولا نے۔ میں اسی بات کے پر پڑھ رہا ہوں کہ احرام توڑ کر جو چلا سیدہ کا لال، سمجھا نہیں جہان کے یہ کیا چلا گیا، سدرہ کی وادیوں میں کہا جبرائیل نے، کعبہ یہیں پہ رہ گیا، قبلہ چلا گیا۔
انہیں نعرے لاؤن والی ذمہ داری بھی میری ہے تو تھوڑے منڈل کی ہے. نہ ہو حسین تو سوچو کہ کیا نہیں بچتا. اور میں اس تو اگے چلی جانا ہے, جتھے تھوڑی بس ہوگی میں اتنے چھڑ دینا ہے. نہ ہو حسین تو سوچو کہ کیا نہیں بچتا, نماز دین شریعت خدا نہیں بچتا, ہے لا الہ کی حقیقت کا نام ہی شبیر, حسین لا نہ کہے تو الہ نہیں بچتا. ہاتھ چالا اونچے اونچے حیدری. حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے. تمام برادران اہل سنت, ہر بندے کو میرا یہ چیلنج ہے جو بندے مولا حسین کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں, میں ان بندے کو ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے. قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے, اسی حسین کو کہتے ہو تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام کرتا. عجب حسن آفریں ہیں دشت کی رعنائیاں لوگوں, عجب حسن آفری ہیں دشت کی رعنائیاں لوگوں. میں ولول ادا کرنا, عجب حسن آفری ہیں دشت کی رعنائیاں لوگوں, جہاں عرش بری کے چاند بھی شرماتے جاتے ہیں, جہاں عرش بری کے چاند بھی شرماتے جاتے ہیں. وسیع ہے کربلا کا ظرف بھی شبیر کے مانند, یہاں ہزاروں رہ نہیں سکتے کروڑوں آتے جاتے. ایک نظم ہے محسن نقوی کی لکھی ہوئی ہے, اب جو بندے ادب سنتے ہیں صرف ان کے لیے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ لفظ حسین لکھنے کے لیے مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہو اگر میں نے لفظ حسین لکھنا ہو. اب جو بندے صرف ادب سنتے ہیں ان کے لیے یہ بندہ میں پوری نظم پڑھنے جا رہا ہوں. صرف جو بندے ادب سننے کے عادی ہیں, مولا حسین کی فضیلت ایک طرف, ہر چیز علیحدہ, صرف لفظ حسین کاغذ پہ تحریر کرنے کے لیے انہوں نے جو پابندیاں لکھی ہیں کہ اگر مجھے لفظ حسین لکھنا پڑے تو کاغذ کیسا ہونا چاہیے, قلم کیسا ہونا چاہیے, ہوائیں کیسی ہونی چاہیے, فضائیں کیسی ہونی چاہیے, کرتاس کیسا ہونا چاہیے. وہ لکھتے ہیں کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو. صبا کا سینہ بنے سفینہ, آپ بولتے آئیں گے تو میں بولتا ہوں گا, نہیں تو میں نے یہیں پہ آخری سلام کر دینا ہے. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو, ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں, خلا میں کرنوں کا سائباں ہو, زمین زمرد اگل رہی ہو, گلی گلی کنز کن فکا ہو, ہر ایک کومپل کمل اچھالے کلی کلی کنز کن فکا ہو, چمن کے سینے پہ فضل گل کا نشابہ اندازے کہکشاں ہو, سبھی سمندر ہو میرے بس میں, شجر شجر میرا راز نہ ہو, درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زباں ہو, خیال ہو سلسبیل جیسا جلوں میں لفظوں کا کارماں ہو, چمن سجاؤں میں حل عطا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو, کہیں قبیلہ ہو علیہ کا کہیں پہ بہلول کی دکان, کہیں قبیلہ ہو علیہ کا کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے دوں تو امتحان ہو, پڑھوں میں تسبیح سیدہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو, اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں, حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. سارے بندے سرائکی سنتے آ رہے تھے, آج آپ کے سامنے اینڈ پہ شبیبی برآمد کروائیں گے ناصر نوتک صاحب. میرا بھی آج دل کر رہا ہے کہ میں سرائکی زبان کے اندر ایک نظم ہے, اگر آپ سارے اجازت دیں تو, اگر سارے سن پائیں تو پھر میں پڑھتا ہوں, نہیں تو کچھ. ایک مصرع ہوتا ہے شاعری زبان کے اندر, ایک طرز ہے کہ ایک جملہ دیا جاتا ہے شاعر کو, اس کے بعد وہ اس پہ پوری نظم لکھتے ہیں. اب وہ ایک جملہ شاعری زبان میں آیا کہ ساڈی ہستی وسدی دنیا دی تعمیر امام حسین, اور عہدے تے شاعر نے نظم لکھی ہے. مصرع تھوڑے ذہن چ لینا چاہیے تھا. وہ بعد اگلی گل ہے ساڈی ہستی وسدی دنیا دی ساڈی ہستی وسدی دنیا دی تعمیر امام حسین ہے. انہیں نظم لکھی ہے کہ توحید دے نوری پیکر دی تعمیر امام حسین, توحید دے نوری پیکر دی تعمیر امام حسین ہے, توحید دے نوری پیکر دی. قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام حسین,
وہاں پہ شبیر دا حملہ دیکھتا صحیح، دا محرم دا ڈی شبیر دا حملہ دیکھتا صحیح، سر ڈھاندے پہ دھڑ ٹردے پہ. شبیر دا حملہ دیکھتا صحیح، سر ڈھاندے پہ دھڑ ٹردے پہ. میں کو انج لگتا ہے جی میں خالق دی شمشیر امام حسین. شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سکھ دا سہ ملیا. شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سکھ دا سہ ملیا. تقدیر بڑھاون والے دی تقدیر امام حسین. ایہو عین اللہ، ایہو ید اللہ، ایہو جنب اللہ، ایہو اذن اللہ. ہن جے اس بندے دا عقیدہ اجازت دے نا او بندہ میرے نال ضرور بولے سی ایہو عین اللہ، ایہو ید اللہ، ایہو جنب اللہ، ایہو اذن اللہ. بے شکل خدا دی دنیا تے تصویر امام حسین. معراج تے ونج کے سرور نے جڑی پاک نماز پڑھائی نا، معراج تے ونج کے سرور نے جڑی پاک نماز پڑھائی نا، اندے سجدے دا نا قائم ہے تکبیر امام حسین. ماتم دے زخم تے خاک شفا، ایک قرب دی چس دا چسکا ہے. ماتم دے زخم، ذرا محسوس کرو یہ مصرے کو. ماتم دے زخم تے خاک شفا، ایک قرب دی چس دا چسکا ہے. در اصل تا دل دیاں زخماں لئی اکسیر امام حسین. اساں ماتمی کنڈ دی مسجد وچ بہوں شکر دے سجدے کیتے ہیں. ہر بندہ ڈام محرم کو زنجیر بڑے دے. میں ادب دی زبانے چاہتا کرنا. اساں ماتمی کنڈ دی مسجد وچ بہوں شکر دے سجدے کیتے ہیں. ساڑی خالق نال تعلق دی زنجیر امام حسین. اسا کمی کیڑھے کم دے ہیں، ساکو کیڑھے کم چلایا ہس. اسا کمی، اسا ٹکے ٹکے دے بندے، اسا کمی کیڑھے کم دے ہیں، ساکو کیڑھے کم چلایا ہس. اے شان تے شوکت کئی شینی توقیر امام حسین. سردارہ سائیاں لگ دیاں توں ودا ہر کوئی خوشیاں منگدا ہے. سردارہ سائیاں لگ دیاں توں ودا ہر کوئی خوشیاں منگدا ہے. جیندے در تو عاشقاں منگیا ہے نیر امام حسین. ساکو پاک حبیب دسایا ہے، حبیب ابن مظاہر. ساکو پاک حبیب دسایا ہے، اتھاں عمر دی کوئی حیثیت نہیں. ساکو پاک حبیب دسایا. جڑا بندہ اس مصرے دے وچ لکی ہوئی معرفت تو سمجھے ہے نا، اس بندے بولنا ہے نہیں تاکہ بندے نو سمجھ نہیں آونی. ساکو پاک حبیب دسایا ہے، اتھاں عمر دی کوئی حیثیت نہیں. او ہرگز پیر نہیں ہو سکدا جیندہ پیر امام حسین. میں جمدیاں روون لگ پیا ہم، میں جمدیاں جان دینا پیدا ہوتے ہی. میں جمدیاں روون لگ پیا ہم، میرا کفن بھی آیا ہے کربل چوں. میں جمدیاں روون لگ پیا ہم، میرا کفن بھی آیا ہے کربل تو. آغاز میرا حسین، میرا آخیر امام حسین. رب سوچیا ہے میں لکیا ہاں، میری جگ تے جان سنجان ہوئے. کون تو کانزن مکفی قرآن چاہے تھے، میں گوت تو نہیں پڑھتا پڑھا کہ میں پہچانا جاؤں. رب سوچیا ہے میں لکیا ہاں، میری جگ تے جان سنجان ہوئے. خالق دے خواب دی دنیا تے تعبیر امام حسین. مٹی تا زخم ودھے دی ہے، مٹی تا زخم ودھیندی ہے، اتھا خاک شفا پئی دیندی ہے. مٹی تا زخم ودھیندی ہے، اتھا خاک شفا پئی دیندی ہے. خود بدل دیتی ہے مٹی دی تاثیر امام حسین. اے مجلس ماتم فرش ازا، اسا مستان دی ایہو دنیا ہے. اے مجلس ماتم فرش ازا، اسا مستان دی ایہو دنیا ہے. ساڑی ہستی وستی دنیا دی تعمیر امام حسین. بابے دی پاک ولایت دا میری سین دے چن اعلان کیتا ہے. بابے دی پاک ولایت دا میری سین دے چن اعلان کیتا ہے.
جڑا نوک سنان تے کیتی ہے تقریر امام حسین اے ہے قانون نجاست وچ توحید شفا نہیں رکھ سکتی اے ہے بھائی جان آگے تو سا میرے علیہ پاسے توجہ کرو اے ہے قانون نجاست وچ توحید شفا نہیں رکھ سکتی حد مک گئی ہے تیرے خون دے وچ تطہیر امام حسین آخری مصرع مصائب دا اس تو بعد نوکری تمام انہاں اجڑے بھین بھراواں تے مقتل وچ ظلم دی حد مک گئی انہاں اجڑے بھین بھراواں تے مقتل وچ ظلم دی حد مک گئی جن دی لاش تے بھیڑا نہیں روئیاں او ویر امام حسین اللہ لعنت اللہ علی القوم.